بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آخری کیل، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیز اس کہانی کی تمام اقساط کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ وہ عورت اپنی وضع قطع اور پہناوے سے خاصی مہذب نظر آتی تھی۔ بعد ازاں گفتگو پر پتہ چلا کہ وہ تعلیم یافتہ اور شائستہ بھی ہے۔ وہ میرے چیمبر میں داخل ہو کر بیٹھ چکی تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام فوزیہ ہے، وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، اور میں ایک جذباتی مسئلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی، مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ میں اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، وہ بے حد مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تفصیلات کیا ہیں؟ میرے سامنے بیٹھی ہوئی فوزیہ نامی وہ عورت خوش شکل اور جاذب نظر تھی، تاہم اس وقت پریشانی اور تفکر نے پوری طرح اسے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور عورت تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، اس کی عمر 36 سال تھی۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، تفصیلات بس اتنی سی ہیں کہ میں اب مزید اس شخص کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا رویہ اور کردار میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ عدالت سے مجھے خلا دلوا دیں۔ خلا؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، فوزیہ صاحبہ، آپ کی زبان سے خلا کا لفظ سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا شوہر کسی بھی قیمت پر آپ کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ میرے اندازے کی تائید میں بولی۔ سفیان نہایت ہی کمینہ اور شیطانی ذہن کا مالک ہے۔ سفیان غالباً آپ کے شوہر کا نام ہے، میں نے رف پیڈ پر قلم گھستے ہوئے کہا۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، آپ کا شوہر کرتا کیا ہے؟ سفیان کی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، اس نے بتایا۔ مارننگ سٹار ایڈورٹائزرز اس کمپنی کا نام ہے، جو کہ خوب چلتی ہے۔ میں نے مارننگ سٹارز ایڈورٹائزرز کا نام سن رکھا تھا، یہ ایک معروف اور کامیاب ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی۔ میں نے فوزیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے شوہر کی کمپنی تو بہت اچھا بزنس کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وکیل صاحب، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ زندگی میں انسان کو اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سر فہرست محبت، اتفاق، اعتماد، عزت نفس ہیں۔ آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ میں کچھ اور کہنے والا تھا۔ وہ ندامت آمیز انداز میں مجھے تکنے لگی۔ آپ نے انسانی زندگی کی جن بنیادی ضروریات کا ذکر کیا ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی بلکہ اس سے شدید نفرت کرتی ہیں تو وہ طلاق دے کر آپ کو فارغ کیوں نہیں کر دیتا؟ آپ کو اس شخص سے نجات پانے کے لیے عدالت سے کیوں رجوع کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ مہر کی رقم بچانا چاہتا ہے، یا پھر آپ کے برعکس وہ اس رشتے کو چلانے کے حق میں ہے؟ اگر اس کو یہ رشتہ چلانے کا خیال ہوتا تو انسان بن جاتا، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ سفیان کی اس وقت جو مالی حیثیت ہے، اس کی روشنی میں مہر کی رقم کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ 1,00,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ کر بآسانی مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کر سکتا ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے فوزیہ کی طرف دیکھا۔ جب آپ دونوں کو ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہے تو پھر سفیان کو طلاق دینے میں کون سی دقت محسوس ہو رہی ہے؟ کیا وہ جانتا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ جی ہاں، یہ بات میں بڑے واضح انداز میں اسے بتا چکی ہوں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔
میں نے کئی مرتبہ اس سے طلاق کا بھی مطالبہ کیا ہے، مگر وہ اس معاملے کو لٹکائے چلا جا رہا ہے۔ دراصل وہ بولتے بولتے رکی تو میں نے فوراً پوچھ لیا، دراصل کیا؟ سفیان نے اس معاملے کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ اس میں اپنی شکست محسوس کر رہا ہے۔ سفیان ایک ضدی، خود غرض اور انا پرست شخص ہے۔ وہ واضح الفاظ میں مجھے باور کروا چکا ہے کہ موت ہی مجھے اس کے چنگل سے نکال سکتی ہے، جیتے جی میں اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اسی لیے میں سفیان جیسے عیاش اور بدگماش شخص کی قید سے نکلنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوں۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، فوزیہ صاحبہ، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 10 سال، اس نے جواب دیا۔ 10 سال کا عرصہ ایک ساتھ گزارنے کے بعد آپ کو الگ ہونے کا خیال آیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے شادی کے بعد کا پہلا سال کافی ہوتا ہے۔ وکیل صاحب، اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر سنبھل کر زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ واقعہ جس زمانے کا ہے اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، تو پھر آپ اس رشتے کے نشیب و فراز کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے پیچ و خم کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ازدواجی زندگی بہت ہی عجیب اور پیچیدہ ہوتی ہے وکیل صاحب۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سفیان کی شخصیت پیاز کے مانند پرت در پرت کھلی ہے مجھ پر۔ وہ اتنا مکروہ اور بدذات شخص ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ہر قیمت پر اس کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے؟ میں نے ایک نہایت ہی نازک سوال کیا۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ صرف ایک، اس نے بتایا۔ میرا 8 سال کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام نوید ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خلا کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگرچہ یہ کوئی قانونی شرط نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ قطعی مناسب ہوگا۔ میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں، وہ تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میری رہائش کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جہاں ابھی رہ رہی ہوں وہیں رہتی رہوں گی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اس وقت سفیان کے ساتھ نہیں رہ رہی؟ سفیان کے ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں رہی، وہ کربناک لہجے میں بولی، بلکہ وہ مہینے میں 2-3 بار میرے ساتھ رہنے آ جاتا ہے۔ فوزیہ کے جواب نے مجھے بہت دور تک، بہت گہرائی تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بے حد اسرار نما استفسار پر اس نے بڑے دکھ بھرے انداز میں مجھے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی۔ مارننگ سٹار ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک سفیان کی فوزیہ کے ساتھ سیکنڈ میرج تھی۔ سفیان اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک عالی شان بنگلے میں رہتا تھا، جبکہ فوزیہ طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں واقع 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے والد کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھی بیمار والدہ سلمہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ سلمہ کو دمہ اور ٹی بی کا مرض تھا۔ دمہ تو دم کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور اس زمانے میں ٹی بی یعنی تپدق بھی ایک لا علاج مرض ہی تھا۔ سلمہ بیگم کا زیادہ وقت بیڈ پر کھانستے اور سانسوں سے جنگ کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ ایک لحاظ سے اسے عضو معطل کہا جا سکتا تھا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ وہ چھوٹا سا فلیٹ ان کی ذاتی ملکیت تھا، لہٰذا گھر سے بے گھر ہو جانے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ فوزیہ اور سفیان کی شادی کیسے اور کن حالات میں ہوئی، اس تفصیل میں جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے بھی اپنے کرب و جوار میں ایسی شادیاں ہوتے دیکھی ہوں گی، وہ لڑکیاں جو اپنے گھر سے معاشی اور معاشرتی طور پر مضبوط نہیں ہوتی اور خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، وہ سفیان جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور بعد میں فوزیہ کی طرح اپنے نصیب کو روتی رہتی ہیں۔ خیر، فوزیہ اور سفیان کی شادی ہو گئی۔ فوزیہ رخصت ہو کر سفیان کے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے
گاہے بگاہے اس کے فلیٹ میں آ جایا کرتا تھا۔ نوید کی پیدائش کے بعد سفیان کی وہاں آمد و شد کم ہو گئی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ آمد مہینے میں 2-3 بار تک محدود ہو کر رہ گئی۔ فوزیہ کے مطابق سفیان کو نہ تو اس سے محبت تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے نوید سے۔ وہ صرف اپنی ہوس کی خاطر ان سے ملنے کے بہانے آ جاتا تھا۔ وہ خرچے کے نام پر انہیں تھوڑی بہت رقم بھی دے دیا کرتا تھا، تاہم گھر کے اخراجات سے نمٹنے کے لیے فوزیہ کو چھوٹی موٹی جاب بھی کرنا پڑتی تھی۔ علاوہ ازیں فوزیہ نے سفیان کی ذات کے حوالے سے چند ایسے واقعات بھی سنائے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عیاش، بد کردار اور ہوس پرست انسان تھا۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فوزیہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس شخص سے جتنی جلدی جان چھوٹ جائے اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ، میں آپ کی طرف سے خلا کا کیس دائر کر دیتا ہوں، لیکن آپ کو چند باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوں گی۔ کون سی باتیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ ہمارے ملک کے آئلی قوانین کے مطابق اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور عدالت میں کھڑی ہو کر اپنے اس فیصلے کا برملا اعلان کر دے تو کسی جرا اور بحث میں پڑے بغیر عدالت اس عورت کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس صورت میں عورت کو اپنے تمام حقوق اور مہر کی رقم وغیرہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے گا۔ مجھے اس کمینے انسان سے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ نکیلے لہجے میں بولی، میں اپنے ذہنی سکون اور نوید کے مستقبل کے لیے مہر کی رقم اور دیگر تمام حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر سفیان جیسے شیطان صفت انسان سے ہماری جان چھوٹ جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ آپ نے نوید کا ذکر کیا ہے، میں نے کہا، آپ کے بیٹے کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ وہ اس عمر سے نکل آیا ہے جب چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے عدالت کا جھکاؤ بچے کی ماں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اگر خلا کے کیس کے دوران یا فوراً بعد سفیان نے چائلڈ کسٹڈی یعنی بچے کی تحویل کا مقدمہ دائر کر دیا تو آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک دیانتدار اور مخلص وکیل ہونے کے ناطے اپنے کلائنٹ کو کیس کے تمام تر نشیب و فراز سے آگاہ کرنا میرا فرض بنتا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولی، وکیل صاحب، کیسا باپ اور کیسی چائلڈ کسٹڈی؟ اس کے انداز میں گہرا طنز پایا جاتا تھا۔ اگر سفیان نوید کو اپنی اولاد کا درجہ دیتا تو آج وہ بھی اس کی دوسری اولادوں کی طرح کسی عالی شان بنگلے میں آرام و آسائش کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد کہا، مجھے 1% بھی امید نہیں کہ سفیان نوید کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کسی قسم کی مقدمے بازی میں پڑے گا، اور اگر اسے ایسا کوئی شوق اٹھا بھی تو میں ذہنی طور پر ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ نوید سفیان سے شدید نفرت کرتا ہے اور وہ کسی بھی صورت سفیان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ واقعی اطمینان کی بات ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جب کوئی بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو چائلڈ کسٹڈی کے سلسلے میں عدالت اس کی ذاتی رائے اور فیصلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہے، عدالت اسے اجازت دے دیتی ہے۔ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں اس کی روشنی میں سفیان نوید کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے میرا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بات میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ میں اس سلسلے میں ذہنی طور پر مطمئن ہو جاؤں۔ اور ہاں، وہ چونک کر رکی، پھر لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، آپ نے ابھی تک اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اسے اپنی فیس بتائی اور کہا، میں فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرائیں۔ میں یہی سمجھ پایا کہ اسے میری فیس زیادہ محسوس ہوئی تھی، تاہم اس نے مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی بات نہیں کی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں کل اسی وقت آپ کے آفس آ کر فیس ادا کر دوں گی۔ آپ میرا کیس تیار کر لیں۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس وقت فوزیہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ میری فیس ادا کر سکتی۔ میں نے اس سے تمام قوائف لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج ہی تمام ضروری کاغذات تیار کروا لوں گا، آپ کل ان کاغذات پر دستخط کر دیجیے گا۔
پرسوں میں خلا کا مقدمہ دائر کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں نے مکمل کاغذی تیاری کے بعد اپنی وکالت میں فوزیہ کی جانب سے خلا کا کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے سفیان کے نام عدالت میں طلبی کا حکم نامہ بھی جاری کروا دیا۔ میری نظر میں یہ ایک حلوہ کیس تھا۔ فوزیہ کسی بھی صورت میں سفیان کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ 8 سالہ نوید اپنی ماں کا حمایتی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فوزیہ کے پاس سفیان کی بدکاری، عیاشی اور ہوس پرستی کے بھی واقعاتی شواہد موجود تھے۔ ان تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں یہ کیس کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 3 پیشیوں کی مار تھا۔ یہ کیس 12 فروری کو عدالت میں دائر کیا گیا تھا، اور 12 فروری ہی کو میں نے عدالتی حکم نامہ بنام سفیان علی جاری کروا دیا تھا، جس میں سفیان کو 22 فروری میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس روز عدالتی بکھیڑوں سے نمٹنے کے بعد میں اپنے آفس جا پہنچا اور عدالت میں دائر کیس کی ایک نقل متعلقہ یونین کونسل کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک ارسال کروا دی۔ مجھے یقین تھا کہ عدالتی حکم نامے کے آگے پیچھے ہی یونین کونسل کی جانب سے بھی اس سے رابطہ کر لیا جانا تھا۔ 15 فروری کی رات میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت رات کے 11 کا عمل تھا۔ میں ٹیلی فون سیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے سوچنے لگا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ تیسری گھنٹی پر میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو۔ ہیلو بیگ صاحب، یہ میں ہوں۔ ایئر پیس میں ایک نسوانی آواز ابھری، فوزیہ؟ جی فوزیہ صاحبہ، خیریت؟ میں نے پوچھا۔ فوزیہ کو میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ کے پیچھے گھر کا نمبر بھی لکھ کر دیا ہوا تھا، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکے۔ آج تک اس نے میرے آفس کے نمبر پر ہی فون کیا تھا، گھر پر، اور وہ بھی آدھی رات کو فون کرنے کا مطلب کسی نوعیت کی گڑبڑ ہی کو ظاہر کرتا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، بیگ صاحب، سفیان کو خلا کرنے والے کیس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو اس میں ایسی حیرت یا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے نارمل انداز میں کہا، عدالتی حکم نامے کو جاری ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، اسے اب تک وہ نوٹس مل گیا ہوگا، اور عین ممکن ہے متعلقہ یونین کونسل نے بھی اسے کوئی بلاوا بھیج دیا ہو۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ اضطراری لہجے میں بولی، اسے دونوں جانب سے پکارا گیا ہے اور وہ سخت پریشان ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ فون کیا تھا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کب؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے پہلے آپ کے آفس کے نمبرز ٹرائی کیے، جب وہاں کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو پھر آپ کے گھر پر فون کیا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھا، آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا بیگ صاحب؟ بالکل نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے جب آپ کو اپنے گھر کا نمبر دے رکھا ہے تو رابطہ کرنے پر مائنڈ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہوں، آفس سے میں 1 گھنٹہ پہلے نکل آیا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مقدمے بازی کے چکر میں نہ پڑوں، یعنی اگر آپ خلا کا مقدمہ واپس لے لیں تو وہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ میں نے پوچھا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، پھر وہ آپ کو مقدمے بازی سے کیوں روک رہا ہے؟ او، مجھے خود سے الگ کرنے کے حق میں نہیں ہے، فوزیہ نے بتایا، نہ خلا کے ذریعے اور نہ ہی طلاق دے کر۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آخر وہ شخص چاہتا کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا میں مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دوں اور خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھی رہوں، اس کی منقوہہ کی حیثیت سے۔ فوزیہ نے جواب دیا، وہ میری تمام تر شکایات دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ نے اس سے کیا کہا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ کی ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے اس نے کیا موقف اختیار کیا؟ میں نے فوزیہ کے معاملے میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی بھی طور پر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تو وہ ہوشیاری دکھانے لگا۔ فوزیہ نے بتایا، کیسی ہوشیاری؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہر قسم کی آوارہ گردی اور عیاشی سے باز آ جائے گا۔ وہ اپنے شوہر کی چال بازی سے مجھے آگاہ کرتے ہوئے بولی، وہ ایک معزز اور با کردار انسان بننے کی کوشش کرے گا اور میرا بہت خیال رکھے گا۔ تو کیا آپ سفیان کو یہ موقع دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
میں نے فوزیہ کے دل کا حال جاننے کی خاطر استفسار کیا۔ وکیل صاحب، اس بات کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ میں نے ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد جو قدم اٹھایا ہے وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا سفیان نے ایک بار بھی آپ سے کوئی ایسی بات کی کہ وہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بھی وہی عزت اور آبرو دے گا جو اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو دیتا ہے، اور یہ کہ اگر آپ اس کی بات مانتے ہوئے خلا کا مقدمہ واپس لے لیتی ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بھی کسی صاف ستھرے بنگلے میں رکھے گا؟ جناب، میں سفیان کی عیاری کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ وہ اتنا سیدھا نہیں جیسا کہ خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اس کی چال میں نہیں آؤں گی۔ اگر میں اب اس کے جال میں پھنس گئی، اس کی ہمدردی بھری میٹھی باتوں میں آ گئی، تو پھر وہ مکاری سے مجھے ایسا باندھ دے گا کہ میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ اگر اس خبیث انسان کی گرفت سے نکلنے کے لیے قدرت مجھے موقع فراہم کر رہی ہے تو میں اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی۔ میں عدالت کی مدد اور آپ کے تعاون سے اسے ایسی ذلت بھری شکست دوں گی کہ وہ اپنی اس عبرتناک ناکامیابی پر ہر روز جیے گا اور ہر روز مرے گا۔ میں نے ایئر پیس کو کان سے چپکائے چپکائے اس کے دل کے غبار کو اپنی سماعت میں انڈیلا اور اس کے خاموش ہونے پر ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا، فوزیہ صاحبہ، موجودہ صورتحال میں آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ وہ چٹانی لہجے میں بولی، ہرگز نہیں بیگ صاحب، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، آپ کی یہ ثابت قدمی اس کیس کو مضبوط تر بنا دے گی انشاءاللہ۔ اس نے امید بھرے انداز میں کہا۔ فوزیہ صاحبہ، میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سفیان اگر کسی بھی بہانے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کی کوشش کو ناکامیاب بنا دیں گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کورٹ ہی میں آپ دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ میں آپ کی ہدایات کا خیال رکھوں گی بیگ صاحب، وہ فرما برداری سے بولی۔ الوداعی کلمات کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ آئندہ روز میں نے اپنے پیشہ ورانہ ذرائع استعمال کر کے یہ جان لیا کہ عدالت سے جاری ہونے والا حکم نامہ طلبی سفیان کو موصول ہو گیا تھا۔ اس نے باقاعدہ دستخط کر کے وہ حکم نامہ وصول بھی کر لیا تھا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ طلبی کی تاریخ پر عدالت میں ضرور حاضر ہوگا۔ یہ صورتحال انتہائی حوصلہ افزا اور تسلی بخش تھی۔ با الفاظ دیگر اس کیس کو ہمارے حق میں ہموار کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ عدالت نے سفیان کو 22 فروری کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، مگر 20 فروری یعنی اس کی طلبی کی تاریخ سے 2 دن پہلے ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا کہ میرا سارا اطمینان اور سکون خاک میں مل کر رہ گیا۔ میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا کلائنٹس سے نمٹ رہا تھا کہ میری سیکرٹری نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی، سر، کوئی نور علی صاحب آئے ہیں، یہ آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ نور علی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، وہ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی کلائنٹ فوزیہ صاحبہ کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور فوزیہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، میں صغیر صاحب سے فارغ ہو جاؤں تو آپ نور علی کو اندر بھیج دینا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے کہا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور کریڈل کر دیا۔ 15 منٹ کے بعد نور علی نامی وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نور علی کی عمر 40 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک سانولا شخص تھا۔ نور علی نے مناسب سائز داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے 90% بال بے وفائی کر گئے تھے۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی نور علی صاحب، آپ فوزیہ کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، فوزیہ بیٹھے بٹھائے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی مصیبت اور آپ کون ہیں؟ میں فوزیہ کا پڑوسی ہوں وکیل صاحب، اس نے بتایا۔ فوزیہ کو آج شام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پولیس نے فوزیہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ اس پر قتل کا الزام ہے۔ کس کے قتل کا الزام؟ میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔ سفیان علی۔
نور علی نے جواب دیا، اس کے شوہر کے قتل کا الزام وکیل صاحب۔ او مائی گاڈ، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تفصیلات کیا ہیں؟ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فوزیہ کی ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہی بتانے کے لیے آپ تھانے میں جا کر خود فوزیہ سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور استفسار کیا، وہ کس تھانے میں ہے؟ نور علی نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ فوزیہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس نے اپنی والدہ سلمہ بیگم کو خلا والے کیس کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رکھا ہے۔ جب ہی سلمہ بیگم نے اس افتاد کے موقع پر نور علی کو میرے پاس بھیجا تھا، میں نے نور علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فوزیہ کی والدہ کو اطمینان دلا دیں کہ فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں، میں ابھی فوزیہ سے تھانے جا کر ملاقات کروں گا۔ اگر اس نے جرم نہیں کیا تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ رات کو آفس سے فارغ ہونے کے بعد میں فوزیہ سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ مذکورہ تھانہ میری واپسی کے روٹ پر تو نہیں تھا، مگر اپنے کلائنٹ کی داد رسی روٹ سے زیادہ اہم تھی، لہٰذا میں نے یہ کشٹ اٹھانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں تھانے کے اندر موجود تھا۔ میں اس تفصیل میں پڑھ کر آپ کا قیمتی وقت اور نادر صفحات ضائع نہیں کروں گا کہ میں نے اپنے کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا حربہ آزمایا تھا۔ اس طریقہ واردات کا پہلے بھی کئی بار ذکر کیا جا چکا ہے۔ میں حوالات میں پہنچا تو فوزیہ کو ایک ٹھنڈے ٹھار فرش پر اکڑوں بیٹھے دیکھا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ فروری کے مہینے میں اگرچہ زیادہ سردی نہیں ہوتی، تاہم رات کے اس حصے میں حوالات کا ماحول اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی فوزیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سفیان کو قتل نہیں کیا، میں اس واردات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے مجھے بتائیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میری تسلی بخش باتوں سے اس کے چہرے پر امید کی کرن نمودار ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس کے زخموں پر سکون بخش مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ اور سراسیمگی میں یک لخت کمی آ گئی تھی۔ وکیل صاحب، وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس وبال سے آپ ہی مجھے نکال سکتے ہیں، اسی لیے تو میں آپ کی مصیبت کا سنتے ہی فوراً یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے بدستور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ وہ تشکر آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے کہا، فوزیہ صاحبہ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کسی وقت بھی تھانہ انچارج ہماری اس اہم ملاقات میں رخنا ڈال سکتا ہے، لہٰذا آپ فوری طور پر چند ضروری کاغذات پر دستخط کر دیں۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ان میں ایک تو آپ کا درخواست ضمانت ہے، میں نے کاغذات اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور دیگر ضروری کاغذات ہیں جن کی عدالت میں کسی بھی موقع پر ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں اپنے بریف کیس میں وکالت نامہ، درخواست ضمانت اور اسی نوعیت کے دوسرے ضروری کاغذات ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا کہ جانے کب اور کس جگہ ان کی ضرورت پیش آ جائے۔ فوزیہ نے میرے بتائے ہوئے مقامات پر دستخط کر دیے تو میں نے انہیں بریف کیس میں رکھنے کے بعد اس سے پوچھا، فوزیہ صاحبہ، آپ کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میرے گھر سے۔ کتنے بجے؟ لگ بھگ 4 بجے سپہر، اس نے جواب دیا۔ اور سفیان کو کہاں قتل کیا گیا ہے؟ بہادر آباد کے ایک فلیٹ میں۔ او، بہادر آباد کے اس فلیٹ سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ کس کا فلیٹ ہے؟ آج دوپہر سے مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ فلیٹ کس کا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فلیٹ نرگس کا ہے یا کسی اور کا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، نرگس کون؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ نرگس کون ہے، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی اس سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ کوئی چال باز فراڈن لگتی ہے۔ مجھ سے سخت غلطی ہوئی کہ میں نرگس کے بلانے پر بہادر آباد والے فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ جائے وقوع پر گئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، مجھے تفصیلاً بتائیں، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ آج صبح کم و بیش 10 بجے میں نے ایک فون اٹینڈ کیا، وہ بتانے لگی۔
دوسری طرف بولنے والی نے اپنا نام نرگس بتایا اور مجھ سے پوچھا، آپ فوزیہ بات کر رہی ہیں، سفیان علی کی بیوی؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کون ہیں؟ میرا نام نرگس ہے۔ اس نے بتایا، میں بھی بدقسمتی سے سفیان کی بیوی ہوں۔ سفیان کی بیوی کا نام رضوانہ ہے۔ نرگس نامی اس عورت کا دعویٰ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، لیکن سفیان کی بیوی کا نام تو رضوانہ ہے۔ رضوانہ اس کی اصلی بیوی ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، اصلی بیوی کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، رضوانہ اور اس کے بچوں کے ساتھ وہ معزز انسانوں کی طرح گھریلو زندگی گزارتا ہے۔